آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک اور برائی کو ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تورات کے پڑھنے والے ہو، تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا شعور نہیں ہے؟ یہ فیصلہ کرتے ہوئے، یہ طریقہ اپناتے ہوئے، یہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے تم اتنا بھی نہیں سوچتے، اتنی عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ تمہارے لیے گھاٹے کا سودا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم تورات سے واقف ہو۔ کچھ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تم حق پہ ہو، اسلام سچا مذہب ہے، اس پہ قائم رہنا، اسلام کو چھوڑنا نہ، لیکن اپنی بات آتی تھی تو اسلام قبول نہیں کرتے تھے اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہو، اپنے آپ پہ عمل نہیں کر رہے، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہاں سے ہمارے سمجھنے کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بغیر عمل کے صرف زبانی دعوے کیے جائیں، دعوے بہت اچھے کیے جائیں لیکن قول و فعل کا تضاد ہو، عمل ویسا نہ ہو جیسا دعویٰ ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے جو تم لوگوں کو کہتے ہو تمہارا اپنا عمل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ لوگوں کو برائی سے روکتے ہو تو خود بھی برائی سے رکنا چاہیے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو خود بھی نیکی کا رستہ اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا رستہ نہیں اپناتا تو حضور جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر معراج عطا فرمایا۔ معراج کے مشاہدات میں ایک جگہ آپ کو یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، تو رسول اللہ حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں ہؤلاء الخطباء من اہل الدنیا، یہ دنیاوی مفاد والے خطباء ہیں، یہ خطیب ہیں آپ کی امت کے۔ یہ سزا ان کو کیوں مل رہی ہے؟ یامرون الناس، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسکم، لیکن اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے۔ اس کی یہ سزا مل رہی ہے کہ آج ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں موجود کچھ لوگ جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا ہے؟ حالانکہ ہم تمہاری تعلیم کو سن کے، تمہاری باتوں کو سن کے، تمہاری نیکی کے پیغام کو سن کے اس پہ ہم نے عمل کیا، ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں، تم جہنم میں ہو، ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے ہیں، تمہیں تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے خطاب سے ہمیں یہ بھی سبق عطا فرمایا کہ اپنا عمل ایسا رکھو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو تو خود بھی اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح علماء نے اس پہ بہت زیادہ لکھا ہے، میں ایک جملے پہ اگلی طرف جا رہا ہوں اس بات کو مکمل کر کے کہ سبق کے لیے، نصیحت کے لیے ایک جملہ لکھا گیا، استعیذ باللہ ان تکون جسرا یؤبر علیہ الی الجنہ، اللہ کی پناہ مانگتے رہو ایسا نہ کہیں ہو کہ تم ایک پل بن جاؤ جس پل کو لوگ کراس کریں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، تمہاری باتوں کو سنیں گے، تمہاری تبلیغ کو سنیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، ثم یرمی بہ فی النار، معاملہ تمہارا آئے گا تو وہ پل ویسے ہی جہنم میں گر جائے گا۔ تو ایسے نہ بنو، بلکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ قرآن نے یہ تمہاری شان بیان کی ہے کہ یہ بہترین امت ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، یہ تمہاری شان ہے، لیکن لوگوں کو جہاں حکم دو گے نیکی کا، منع کرو گے برائی سے، وہاں خود بھی نیکی پہ عمل کرو اور برائی سے خود بھی باز رہو۔ پھر ارشاد فرمایا اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو بطور ہتھیار استعمال کرو، ان سے مدد چاہو۔ اب یہ خطاب یہود سے ہو رہا ہے کہ اچانک یہود سب کچھ اپنی برائیوں کو چھوڑ دیں، ساری بد اخلاقیوں کو چھوڑ دیں، بد کرداریوں کو چھوڑ دیں، فوراً اچھے بن جائیں، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اس رستے پہ چلو صحیح،
صبر کرنا اور نماز کی پابندی کرنا یہ تمہیں حق تک پہنچا دے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں جن پہ تم عمل کرتے رہو گے تو تمہیں فائدہ ملے گا اور تم حق تک پہنچ جاؤ گے۔ اب صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا معنی اور اصطلاحی تعریف ہے کہ شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو کسی کام سے روکنا، کنٹرول میں رکھنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ کہ عقل بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے، شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس پہ کنٹرول رکھو، اس کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن مختلف مواقع پہ صبر کا تھوڑا سا مفہوم بدل جاتا ہے، جیسا سیاق چل رہا ہوگا ویسے معنی ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی مصیبت مل جائے، مصیبت کا سامنا ہو جائے، تو پھر صبر کا معنی یہ ہے کہ مصیبت میں رونا پیٹنا نہ شروع کر دو، بے قرار نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو اور اپنے آپ کو بے قراری کی حالت میں لے جانے کے بجائے صبر و شکر کے ساتھ رہو۔ یہ صبر کا مفہوم ہے مصیبت کے مقابلے میں۔ اگر کوئی جنگ میں ہو تو اس وقت جو صبر کا معنی ہوگا وہ یہ گا کہ میدان جنگ میں بزدلی نہ دکھاؤ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، یہ صبر ہے۔ اور اگر حرام چیزوں کے معاملے میں صبر کا لفظ بولا جائے گا تو معنی یہ ہوگا کہ فسق میں نہ پڑ جاؤ، گناہ کے کاموں میں نہ پڑ جاؤ، اپنے آپ کو روکو، کنٹرول رکھو خود پہ، گناہ پرہیزگاری اختیار کرو، یہ صبر کا معنی ہوگا۔ اور اگر کسی کو رزق تھوڑا ملے، مال و دولت کی فراوانی نہ ہو، تو وہاں صبر کا معنی یہ ہوگا کہ قناعت اختیار کرو، جتنا اللہ نے دیا اسی میں جینا سیکھو، اسی پہ شکر ادا کرو، اور مزید ہوس اور حرص میں مبتلا ہو کے اللہ سے شکوے شروع نہ کر دو، یہاں صبر کا یہ معنی ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسرا ظلم کرے، برا سلوک کرے، اس وقت صبر کا معنی یہ ہوگا اس سے درگزر کر دو، اس کو معاف کر دو، صرف انتقام لینے کے نہ سوچتا رہو کہ میں نے بدلہ ضرور لینا ہے، بدلہ لینے کی طرف نہ جاؤ، اس کو معاف کر دو، یہ تمہارا صبر ہے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور قناعت، شکر، اس پہ متعدد حضور جانے کائنات کی حدیث ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جو میں نے آخری بات کی ہے کہ کسی کی مصیبت پہ، کسی کی اذیت پہ، کسی کی تکلیف پہنچانے پہ، کسی کے ظلم پہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ بدلہ نہ لو بلکہ درگزر کر دو، معاف کر دو۔ اس پہ ایک حدیث پیش کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص لوگوں میں رہتا ہے، سوشل لائف گزارتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، انٹریکشن رکھتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو نہ کسی سے ملتا ہے، نہ کسی کی بات برداشت کرتا ہے۔ برداشت تو وہ کرے گا نا جو کسی کو ملے گا، کسی کی سنے گا، کسی سے اس کا لین دین ہوگا۔ جو بندہ کسی سے لین دین رکھتا ہی نہیں ہے، کسی سے میل جول رکھتا ہی نہیں ہے، اس کا کسی سے انٹریکشن ہی نہیں، وہ کہے جی میں صبر کرتا ہوں، لوگ کچھ بھی کہیں میں برداشت کر لیتا ہوں، تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ برداشت تو وہ کرے گا جو میل جول بھی رکھے گا، جو کسی سے لین دین بھی رکھے گا، جس کا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بندہ بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کے بھی رہتا ہے اور ان کی ہر طرح کی باتوں کو برداشت بھی کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ کام بھاری بہت زیادہ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بھاری کام ہے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، صبر کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، نماز کی پابندی رکھنا مشکل ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ مشکل نہیں ہوتا۔ وہ کون ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، تذلل کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ذلیل و حقیر کسی نہ کام کے، صرف تیرے در پہ پڑے ہیں۔ جو خشوع اختیار کرتے ہیں، نہ ان کو نماز بھاری لگتی ہے، نہ ان کو صبر کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل لگتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اب خشوع کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ خشوع کہتے ہیں کہ انسان کی جسمانی اعضاء سے، اس کی حالت سے عاجزی کا اظہار نمایاں ہو، وہ تکلف نہیں کر رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا عجز کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن پتہ لگ رہا ہے کہ یار بندہ عاجز ہے، اس کے رویے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ لگ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خشوع۔
اور خشوع بناوٹی اگر ہو، کوئی تکلف کر کے خشوع دکھانا چاہے، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے دل میں موجود خشوع سے زیادہ خشوع کا اظہار کرنا چاہا، دل میں اس کے وہ عاجزی نہیں ہے، دل میں اللہ کا وہ خوف نہیں ہے، اس کے دل میں اپنے بارے میں وہ تذلل کے جذبات نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دکھاتا ہے میں بڑا عاجز ہوں، بڑا سر جھکا کے بڑے انداز سے چلتا ہے، انداز سے بیٹھتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس نے نفاق کا اظہار کیا ہے، اس نے منافقین والا کام کیا ہے کہ منافق ہوتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں، یہ بھی اندر سے کچھ ہے، باہر سے دکھاتا ہے جی میں بڑا عاجز آدمی ہوں۔ تو تکلف کے ساتھ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ خشوع یہ ہے کہ انسان کے اندر سے پھوٹ رہا ہو، وہ چھپانا چاہتا ہے لیکن اللہ دکھا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا سر جھکا کے بیٹھا تھا، آپ نے کہا سر اٹھاؤ، خشوع اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتا، خشوع تمہارے دل میں ہے جو اللہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو خشوع جو کرنے والے ہیں الا علی الخاشعین، جو خشوع کرنے والے ہیں ان پہ نماز بھاری نہیں رہتی۔ اب اس پیمانے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری عاجزی کا انداز کیا ہم پہ نماز بھاری تو نہیں لگتی، ہمیں نماز مشکل تو نہیں لگتی، تو ہم کتنے پانی میں ہیں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ حضور جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک اگر دیکھا جائے، آپ صبر و استقامت کا پیکر تو تھے ہی، جو دوسرے بات کی گئی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو۔ نماز کی جہاں تک بات ہو، حضور جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی دہشت والی، کسی خوف والی، کسی بھی چیز کا ناگہانی چیز کا سامنا ہوتا، حضور یہ عمل کیا کرتے تھے کہ فوراً نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضور جانے کائنات کا معمول مبارک ہے، یعنی تیز آندھی چل رہی ہے، سورج کو گرہن لگا ہے، چاند گرہن ہوا ہے، حضور نے عمل کیا کیا ہے؟ نماز اختیار کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار تھے، سفر کر رہے تھے، کسی شخص نے آ کے خبر دی کہ آپ کا بیٹا انتقال کر گیا۔ حضرت ابن عباس سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی، انا للہ پڑھا، اور پھر کہا میں نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں نے صبر بھی کیا ہے، میں نے ساتھ نماز بھی ادا کی۔ تو یہ ہے کہ جو خشوع و خضوع رکھ کے پھر یہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے نہ نماز بھاری رہتی ہے، نہ اس کے لیے صبر بھاری رہتا ہے۔ اب خاشعین کون ہیں؟ خشوع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں خشوع والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا، یہ عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت ایسا خوبصورت عقیدہ ہے کہ جس انسان کے دل و دماغ پہ یہ حاوی ہو جاتا ہے نا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، میں نے اس کو حساب دینا ہے، میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ خشوع والا بن جاتا ہے۔ وہ ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے لیے نہ نماز مشکل رہتی ہے، نہ صبر مشکل رہتا ہے، نہ نیکیاں مشکل رہتی ہیں، نہ پرہیزگاری مشکل رہتی ہے، وہ متقین میں شمار ہو جاتا ہے، اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مزید یہ پورا رکوع اللہ نے نعمتوں کا دعوت کا ذکر کیا، ان کو حق کی طرف بلایا ہے۔ پھر اگلا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، رکوع نمبر 6 آیت نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ پھر خطاب فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے نعمت تمہارے اوپر کی ہے۔ اب نعمت کا تفصیلاً ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تقریباً 10 اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو بنی اسرائیل پہ مختلف اوقات میں ہوئی ہیں۔ پہلی نعمت وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔
یہ خطاب ہو رہا ہے ان یہودیوں سے، ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے جو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں، حضور جان کائنات کے دور مبارک میں موجود تھے۔ خطاب ان سے ہو رہا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی ہے۔ فضیلت دی تھی ان کے آباء و اجداد کو، فضیلت دی تھی ان کے بڑوں کو، لیکن یہ بھی تو فخر ہے کہ یار ہمارے بڑے بہت بڑے تھے۔ کسی اجداد میں، آباء و اجداد میں، والدین میں، باپ دادا میں، خاندان کے لوگوں میں کسی نعمت کا ہونا اولاد کے لیے بھی نعمت ہوتا ہے، اولاد کے لیے بھی فخر ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، فضیلت تمہیں علم دیا، تمہیں حکمت دیا، سب کچھ تمہیں دیا، لیکن تقاضا کیا تھا کہ اللہ کے حکم پہ قائم رہنا ہے۔ اگر تم اب اسی فضیلت کو چاہتے ہو تو تمہیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب تم سے تقاضا یہ کیا جا رہا ہے، تو رات میں تم سے جس چیز کا وعدہ لیا گیا تھا اس محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤ۔ اگر ان پر ایمان لے آؤ گے، تمہارے آباء و اجداد کو بھی فضیلت دی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت کے تحت تم بھی بہترین لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تمہارے آباء و اجداد کو بھی فضیلت دی تھی، تم بھی فضیلت والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بلکہ حضور جان کائنات کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق یہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ جو پہلے نبی پر بھی ایمان لائے اب حضور جان کائنات پر بھی ایمان لائیں گے، تم تو دوڑے اجر کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اس لیے تمہیں پہلوں کو بھی فضیلت دی تھی، اگر اس فضیلت کو چاہتے ہو تو حضور جان کائنات پر ایمان لاؤ۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو چونکہ اب فضیلت کا معیار تم باقی نہیں رکھ رہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، بندگی بجا لانا، اب وہ نہیں کر رہے۔ جب وہ نہیں کر رہے پھر تمہاری فضیلت بھی باقی نہیں رہے گی، اور نعمت کا شکر نہ کرنے کی وجہ سے ذلت بھی تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ اس لیے اب اگر فضیلت کو چاہتے ہو تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 48، اس پہ بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے، ابھی میں نے ایک بات ذکر کی ہے کہ عقیدہ آخرت یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ انسان کی زندگی سنوار دیتا ہے اور موت کے بعد کے احوال بھی سیدھے کر دیتا ہے۔ عقیدہ آخرت یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے ان کی توجہ کیا دلائی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو، عقیدہ آخرت کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی جان کسی جان کا کوئی بدلہ نہیں بنے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کافروں کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی فدیہ، کوئی تاوان، کوئی پیسے لے کے، کوئی دولت لے کے، کوئی چیز لے کے تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں، کسی کو کسی جرم سے چھڑوانا ہو، معافی دلانی ہو، تو عموماً 4 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک مجرم ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے بندے کو پیش کر دے کہ مجھے سزا نہ دو، میرے حصے کی سزا اس بندے کو دے دو۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ مجرم دوسرے بندے کو پیش کر کے اپنی سزا سے خود کو خلاصی دلا لے، معافی دلا لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کوئی سفارش کر دے، اس کی کوئی شفاعت کر دے، کوئی آ کے سفارش کر دے کہ اس کو چلو چھوڑ دو، جرم اس نے کیا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن چلو چھوڑ دو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوئی تاوان دے دے، کوئی فدیہ دے دے، کوئی بدل دے دے، کچھ دے کہ اس کی جان چھوٹ جائے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کوئی اس کا حمایتی بڑا مضبوط ہو، کوئی اس کا مددگار ہو، وہ کہے کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں چھڑواتا ہوں۔ قرآن نے 4 طریقے کی نفی کی ہے، کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، نہ تو مجرم اپنی جگہ کسی دوسرے کو پیش کر سکے گا، کسی جان کا دوسرے جان سے بدلہ لیا ہی نہیں جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سفارش ان کے حق میں قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی فدیہ، کوئی تاوان ان سے لیا ہی نہیں جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کون ہے جو اللہ کے سامنے ان کی سفارش کرے گا، ان کی مدد کے لیے آئے گا؟ تو اللہ سے ڈرو، نجات کا طریقہ یہی ہے، اس کی اطاعت میں آ جاؤ، اس کی بندگی میں آ جاؤ، حضور جان کائنات کے دامن سے وابستہ